Assalamu alaikum dear learners, how are you? I hope you all are doing well in your life. I'm your trainer Muhammad Mushahid Haider. I am basically a chemical engineer. Today it is 7 lecture and 7 module of OSHA 30 hour general industry training, that is Introduction to Safety Supervision. OSHA Module 7 Introduction to Safety Supervision یعنی کہ سپروائزر نے سیفٹی کو انشور کرنا ہے. آپ ایک ویڈیو دیکھیں، یہاں ورکر ٹینک پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب بھی ٹینک پہ کام کر رہے ہوں تو آپ کو ویلڈنگ کرنے سے پہلے چیک کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ریزیڈیو گیسز تو نہیں. اب یہ سلنڈر پہ ان ڈرمس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ویلڈنگ کر رہے تھے دیکھیں آگ نکل رہی ہے. لکیلی یہ آگ سے دور تھا، اگر آگ کے اوپر منہ ہوتا تو اس نے بچنا نہیں تھا. تو سپروائزر کا کیا کام ہے؟ جب بھی کوئی کسی طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک سیفٹی سپروائزر ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس کام کو مانیٹر کرے، کام کرنے سے پہلے گائیڈ کرے. انہیں کہہ سکتا تھا کہ پہلے جو گیس ہے انہیں وینٹیلیٹ کی جائے، آپ پی پی یوز کریں، اور جو سیف ورکنگ تھا آپ پی پی یوز کریں اور ساتھ خود کو یہاں باندھ کر کسی طریقے فالر سسٹم یوز کر کے کام کریں. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ سپروائزر نہیں تھا. اب یہ عام لوگ ہیں، ورکرز ہیں، انہیں سائنس کی اور اتنی ڈیٹیل معلومات نہیں ہوتی. تو سپروائزر لیکن جانتا ہے. سپروائزر نے یہ ہیزرڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لینا تھا کہ آگ نکل سکتی ہے اور انہیں احتیاط بتاتا، آپ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو. جو اوشا کے رولز اور ریگولیشنز ہیں، یہ اوشا ایکٹ آف 1970 ہے اور 29 CFR 1910 میں جنرل انڈسٹریز کے اسٹینڈرڈس بتائے گئے، اور ان میں یہ کہا گیا جو سپروائزر ہوگا، جو اسٹاف کا امیڈیٹ بوس ہوگا، ورکرز کا بوس ہوگا، تو وہ اوشا کے رولز کو امپلیمنٹ کرے گا. اوشا کا مطلب آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ، سیفٹی اور ان کے ہیلتھ کو مینٹین کرے گا. وہ رولز بنائے گا ان کی سیفٹی اور ہیلتھ میں کوئی ایشو نہ ہے. اب سپروائزر کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جو ریکگنائز ہیزرڈ ہیں. دیکھیں ورک پلیس پہ نا پتہ نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی ہیزرڈ بن جائے. جو ریکگنائز ہیزرڈ ہیں، جو ایشو کر سکتے ہوں، آپ نے انہیں کنٹرول کرنا ہے. فار ایگزامپل ویڈیو دیکھیں، ایک ورکر یہاں سے آتے ہیں، سمپل ٹیپ سے بیریکیڈ کیا ہوا ہے. اب وہ جیسے جاتا ہے آگے لیکوڈ ہے اس میں گر جاتا ہے. اگر یہاں ہارڈ بیریکیشن ہوتا تو ورکر یہاں سے نہ گزر سکتا. ورکر کی مینٹالٹی کے مطابق بیریکیشن کرنی چاہیے، پی پی یوز کرنا چاہیے، سیفٹی پروسیجر کو پروٹوکول کو مینٹین کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ریکارڈز ہیں اوشا 300، 300A اور 301 کو مینٹین کرنا چاہیے. ورکرز کو ٹرین کرنا چاہیے، اور یہ سپروائزر کی رسپانسبلٹیز ہیں. ایک چیز ہم نے بار بار دیکھی ہے، ایک بار پھر صحیح، ہیزرڈ ریکگنائزیشن اور کنٹرول ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ایلیمینیٹ کرتے ہیں، سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، انجینئرنگ کنٹرول، ایڈمنسٹریشن کنٹرول، پی پی ای. اب جو سپروائزر کا ایک اور کام ہے کہ اس نے ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے. جتنے بھی ورکرز ہیں انہیں اوشا کی ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے، اور اس نے ان کو سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب کمیونیکیٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی ایک ٹرم ہے ہیزرڈ کمیونیکیشن. اس میں نا آپ جس ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں وہاں سائنس لگا دیتے ہیں، خطرہ، اتنی اسپیڈ، یہ سگریٹ نوشی، کوئٹ نو اسموکنگ، اس طرح سے چیزیں آپ سائن لگا دیتے ہیں. آپ لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ جو کیمیکل ہے یہ اس لیے یوز کر سکتے ہیں، اور آپ یہ پریکاشنز ہیں اور سیفٹی ڈیٹا شیٹس آپ یوز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیزرڈ کمیونیکیشن میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سیفٹی پالیسیز ہیں آپ انہیں رینفورس کر لیتے ہیں، اور جتنے بھی ٹریننگ ریکارڈس ہیں ہم نے ورکرز کو اس چیز پہ، اس ٹاپک پہ ہم نے ٹریننگ دی، اتنے لوگوں کو ٹریننگ دی، اتنے لوگ آئے، اتنے نہیں آئے، ان کی پوسٹ اور پری آبزرویشنس کیا تھیں، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں. انڈسٹری میں سپروائزر کا ایک اور رول ہے کہ وہ سیفٹی میٹنگز کرتے ہیں اور ٹول باکس ٹاکس کرتے ہیں. سیفٹی میٹنگ ایک ٹرم ہے جس میں ایک آرگنائزیشن میں جتنے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے آپس میں مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں، اور کوئی بھی کام ہو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ویکلی ہو سکتا ہے، منتھلی ہو سکتا ہے، کہ اس طرح کے یہ ہیزرڈس ہیں تو ہم انہیں کس طرح کنٹرول کریں. پھر ہے ٹول باکس ٹاکس. ٹول باکس ٹاک کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، چاہے کیمیکل پہ کام کرنا ہو، ورک ایٹ ہائٹ پہ کام کرنا ہو، مینوفیکچرنگ پروسیسنگ میں کام کرنا ہو، تو اس کام سے پہلے سپروائزر تمام ورکرز کے ساتھ مل کے ایک سمال میٹنگ کرتا ہے، اور اس میٹنگ کے اندر وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ ہیزرڈ ہیں، آپ نے اس طرح سے مینیج کرنا ہے. اب یہ جو ٹول باکس ٹاکس ہے یہ 2 وے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو صرف سپروائزر اپنی بات کر کے سٹوری ختم. جو ورکرز ہیں وہ بھی اپنی بات کریں سپروائزر سے، تاکہ ٹول باکس ٹاکس افیکٹو ہو.
دیکھیں جتنی مرضی پریکاشنز لے لیں لیکن ایمرجنسی پھر بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں ایمرجنسی ایکشن پلان یوز کرنا چاہیے۔ اب ایمرجنسی ایکشن پلان میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ورکرز کو فائر ڈرلز کرنی چاہیے، ورکرز کو ایویکویشن ایکسرسائزز کرنی چاہیے، فالس الارم یوز کرنے چاہیے جو بتائیں انڈسٹری میں کہ آگ لگے پھر ورکرز سارے بھاگیں گے، ایک سیف پوائنٹ پہ ان کا ہیڈ کاؤنٹ ہوگا، وہ ساری پریکٹس انہیں کرانی چاہیے، امپلائز کو ٹرین کرنا چاہیے۔ اب یہ ڈرلنگ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اگر جیسے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا سیریس انڈسٹری میں، لوگ میں اتنے پریشان کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرتے، پھر وہ بھاگتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگ ہو، 30 منزلے کی بلڈنگ ہو، وہ آگ لگ جائے، وہ جب تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو اور زیادہ ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے۔ تو جب ہم ڈرلنگس کراتے ہیں تو وہ ورکرز کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایسی سچویشن ہے تو اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ فائر ایکسٹنگوشر یوز کرنا چاہ رہا تھا کہ فائر ایکسٹنگوشر ہی اڑ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ ٹریننگز نہیں ہے نا، تو یہاں فائر ایکسٹنگوشر آپ یوز کریں، اگر آپ نے اس کی مینٹیننس کی نہیں ہوئی تو پھر وہ کس طرح کام کرے گا، اور اس طرح کون یوز کرتا ہے جس طرح یہ صاحب یوز کر رہے ہیں؟ تو ایمرجنسی چیک کرتے ہیں۔ پھر سپروائزر کا ایک اور کام ہے ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن۔ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ ایک ورکر ہے وہ اندر بیٹھ رہا تھا، جیسے ہی بیٹھا فائر ایکسٹنگوشر کاربن ڈائی آکسائڈ نیچے گرا اور سارے کمرے میں گیس پھیل گئی۔ اب سپروائزر آئے گا، اس نے پہلے سین کو سیکیور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اچھا فائر ایکسٹنگوشر گرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پکچرز وغیرہ لے لے گا، اور دیکھے گا جو ورکرز یہاں کام کر رہے تھے کیا انہیں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، CPR چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو وہ سالو کیا جائے گا ان کا وہ پرابلم۔ پھر اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرے گا، ایسا ہوا کیوں؟ بظاہر تو ایک ورکر اندر آ رہا ہے، دروازہ بند ہونے کی وجہ سے یہ نیچے گر گیا ہے، لیکن بیسیکلی کیا ریزن تھی؟ کیا اس کا ہک لوز تھا، اسے ٹائم پہ مینٹین نہیں کیا گیا، اس ہیزرڈ کو کنٹرول نہیں کیا گیا، یا یہ اوور ڈیٹڈ ہو گیا تھا، یا اس کرائن کی وجہ سے گرا ہے؟ وہ ساری چیزیں سے رائٹ ڈاؤن کرے گا۔ پھر اسے وہ جو اوشا 301 لوگ ہے اس میں انٹر کر دے گا، پھر جو بھی کریکٹیو ایکشن ہے کہ آئندہ اس طرح نہ ہو وہ اسٹیپس لے گا۔ سپروائزر کا ایک اور اہم کام ہے کہ جو PPEs ہیں انہیں کنفرم کرنا ہے کہ وہ لازمی ہر صورت میں ورکر پہنے۔ اب یہ آپ کچھ ویڈیوز دیکھ رہیں گے، PPEs نہ ہونے کی وجہ سے سارے انجری کا شکار ہوئے ہیں، ایشوز کا شکار ہوئے۔ اگر یہاں PPE ہوتی تو وہ خود کو سیو کر سکتے تھے۔ لائن آف ڈیفینس میں لاسٹ PPE ہے، تو کوئی بھی کام ہو اس سے ریلیونٹ جو PPEs ہیں وہ یوز کرنی چاہیے، اور ساتھ PPE کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ PPE کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ کو فٹ آئے، اور جو ڈیمیج PPE ہو، مطلب ہیلمٹ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو اسے دوبارہ یوز نہ کریں، گلوز خراب ہیں، کچھ ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں، اور اینڈ میں جو ڈاکومنٹ کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی۔ اوشا ریکارڈ کیپنگ کو بہت زیادہ پریورٹائز کرتا ہے، تو وہ اوشا کے بیسیکلی 3 مین ریکارڈ ہیں انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے۔ فرسٹ ہے اوشا 300 لا، جو یہ تمام ریکارڈیبل انجریز اور النس کی بات کرتا ہے۔ پھر ہے اوشا 300 ہے، یہ ان کی اینول سمری ہے کہ اس سال اتنے النس اور انجریز ہوئی ہیں۔ پھر ہے اوشا 301، اس میں صرف جس طرح کا بھی انسیڈنٹ ہو، نیئر مس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے لکھے جاتے ہیں۔ اب ان سب کا کیا ہے، ہم پھر سال کے اینڈ میں یا کسی بھی ٹائم ٹرینڈ کا انالائز کرتے ہیں کس وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور ہم کیا چیز امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اوشا سے سرٹیفائڈ ہیں آپ کی کمپنی تو اوشا انسپیکشن کرے گا۔ جب اوشا انسپیکشن کرنے گا تو اس کے ریپرزینٹیٹیو آئیں گے۔ اب آپ نے ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے۔ کس طرح کوآپریٹ کریں گے؟ ویلکم کریں، جو بھی ڈاکومنٹس ہیں انہیں دیں، ان کے ساتھ کمپنی کا واک اراؤنڈ کریں، وہ اپنی آنکھوں سے کمپنی کو دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر بیسڈ سیفٹی دیکھتے ہیں، کتنے ورکر سیفٹی کو پریورٹائز کر رہے ہیں، اور جو انہیں ڈاکومنٹس ہیں انہیں بیسیکلی انسپیکشن ریکارڈ چاہیے ہوتے ہیں، ٹریننگ ریکارڈس چاہیے ہوتے ہیں، مینٹیننس ریکارڈ چاہیے ہوتے ہیں، ایبسنس ریکارڈ چاہیے ہوتے ہیں، وہ میڈیکل ریکارڈ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں انہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ جو چاہیے انہیں دے دو، اور جو وائیولیشنز ہو رہی ہیں انہیں بھی بتا دو، اور جو بھی آپ کو اوشا کا انسپیکٹر ریمارکس دے وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ جو بھی ایشوز ہیں انہیں پھر ہم زیادہ بہتر افیکٹو طریقے سے حل کر سکیں۔ اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے پازیٹیو سیفٹی کلچر کو پروموٹ کرنا ہے۔ پازیٹیو سیفٹی کلچر کا مطلب ہے کہ ایک ایسا آرگنائزیشن جس میں سیفٹی فرسٹ ہو، تمام مل کر سیفٹی کو پریورٹائز کریں، جو مینجمنٹ ہے وہ لیڈ بائی ایگزامپل کرے، ایگزامپلی
ساتھ کی کمپنیز، ادارے، کنٹریز میں اس کا ایک نام ہو کہ وہاں کی مینجمنٹ سیفٹی کو بہت پریورٹائز کرتی ہے. جو ورکرز سیفٹی کو پریورٹائز کریں انہیں ریوارڈ دینے چاہیے، اور اس طرح کا سسٹم لایا جائے کہ اگر کوئی ورکر دیکھے کوئی ہیزرڈ ہونے والا ہے، وہ موٹر دیکھتا ہے کہ موٹر خراب ہے، اس کے جو نٹ ہیں وہ لوز ہو چکے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز گرنے والی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز لیک ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایشو ہو وہ فوراً مینجمنٹ کو بتائے بغیر کسی ڈر کے کہ مینجمنٹ اسے ریٹیلیٹ کر دے گی. اور ٹرسٹ کو بلڈ کرنا چاہیے. اب یہ چیزیں اتنی بھی آسان نہیں ہیں، ان میں کچھ چیلنجز بھی ہیں. کمپلیسنسی کا چیلنج ہے، لینگویج بیریئرز ہیں، اور لیک آف ٹریننگز ہیں. ان کا سلوشنز کیا ہیں کہ اوپن کمیونیکیشن دیں، ٹریننگز دیں، بائی لنگول مٹیریل دیں، مطلب ورکر جس زبان کو سمجھتا ہے اس میں اسے مٹیریل دیں، اور اسٹاف کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، ان سے ایشوز پوچھیں اور ان کو وہ سالو کریں، انہیں موٹیویٹ کریں. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کا مجھے آپ نے آنسر دینا ہے. اگر آپ سیفٹی سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ڈیٹا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا لنک موجود ہے، لنکڈ ان، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا کا، تو آپ مجھے وہاں سے کنیکٹ کر لیں. اور ریممبر می ان یور پریئرس. ٹیک کیئر.